ویلکم ٹو دا ہیلتھ سیزیو ڈائجسٹو سسٹم نظام انہضام کی پارٹ 2 ویڈیو میں مزید کچھ اور اعضاء کی اناٹمی اور فزیالوجی کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہے اسمال انٹسٹائنس یعنی کہ چھوٹی آنت۔ چھوٹی آنت کی لمبائی کتنی ہوتی ہے؟ چھوٹی آنت کی لمبائی تقریباً 7 سے 8 میٹر یا پھر 20 سے 24 فٹ تک ہوتی ہے۔ یہ انسانی جسم میں کہاں پر پائی جاتی ہے؟ تو چھوٹی آنت انسانی جسم میں اس کے پیٹ کے بالکل درمیانی حصہ جو کہ ناف کہلاتا ہے اس کے ارد گرد موجود ہوتی ہے، اور اس طرح چھوٹی آنت کے اوپر والی حصے میں یعنی کہ چھوٹی آنت کو ارد گرد سے بڑی آنت نے گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ بات اب آپ کو واضح ہو گئی کہ چھوٹی آنت انسانی جسم میں اس کے پیٹ کا بالکل درمیانی حصہ جو کہ ناف کہلاتا ہے اس کے ارد گرد موجود ہوتی ہے، اور چھوٹی آنت کے اوپر ارد گرد بڑی آنت موجود ہوتی ہے۔ چھوٹی آنت کے 3 حصے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم چھوٹی آنت کو مزید 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ اس کے بارے میں جاننا آسان ہو جائے۔ تو پہلا حصہ ہے ڈیوڈنم، دوسرا حصہ ہے جوجنم اور تیسرا حصہ ہے آئلیم۔ جس ترتیب کے ساتھ یہ نام لکھے ہوئے ہیں آپ نے بھی ان کو اسی ترتیب سے یاد رکھنا ہے، کیونکہ انسانی جسم میں یہ اسی ترتیب کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے معدہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کے اوپر 4 قسم کی تہیں ہوتی ہیں، یعنی کہ معدہ کے جو عضلات ہیں وہ 4 تہوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم چھوٹی آنت کی بات کریں تو اس کے اوپر بھی معدہ کی طرح 4 تہیں ہوتی ہیں، جس میں پہلے نمبر پر ہے سیرس کوٹ، دوسرے نمبر پر ہے مسکولر کوٹ، اور تیسرے نمبر پر ہے سب میوکس کوٹ، اور چوتھے نمبر پر ہے انر میوکس کوٹ۔ اب بات کرتے ہیں چھوٹی آنت کے حصوں کی، جو کہ سب سے پہلا حصہ ہے ڈیوڈنم۔ ڈیوڈنم کی لمبائی کتنی ہوتی ہے؟ ڈیوڈنم کی لمبائی تقریباً 25 سینٹی میٹر یا پھر 10 انچ تک ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی آنت کا حصہ ہے، اور یہ انسانی جسم میں کہاں پر پائی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ڈیوڈنم اصل میں چھوٹی آنت کا وہ حصہ ہے جو کہ معدہ سے شروع ہونے والا پہلا حصہ ہے۔ جب ہم نے پچھلی ویڈیو میں معدہ کے بارے میں تفصیلاً پڑھا تھا تو ہم نے وہاں پر یہ دیکھا تھا کہ معدہ کا آخری حصہ جو کہ پائلورس کہلاتا ہے اس کے ساتھ جڑنے والا چھوٹی آنت کا حصہ ڈیوڈنم ہی ہوتا ہے۔ اس ابتدائی حصہ ہی میں شروع ہونے والا پائلورس سے 10 سینٹی میٹر 4 انچ کے فاصلے پر ایک نالی کے ذریعے پتے اور لبلبہ کی رطوبت داخل ہوتی ہے۔ ذرا اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر یہ پڑھا تھا کہ ہمارا جو معدہ ہے اس کا آخری حصہ پائلورس کہلاتا ہے، تو پائلورس کے بعد والا جو چھوٹی آنت کا حصہ ہے وہ ڈیوڈنم ہے۔ تو یوں بات آپ کو واضح ہو گئی کہ معدہ کے ساتھ جڑنے والا چھوٹی آنت کا حصہ اصل میں ڈیوڈنم کہلاتا ہے۔ جیسے ہی یہ ڈیوڈنم شروع ہوتی ہے ہم نے یہ بات کی کہ اس کی لمبائی کتنی ہے؟ 25 سینٹی میٹر یعنی کہ 10 انچ۔ تو کیا ہوا، جب یہ پائلورس سے شروع ہوئی وہاں سے لے کے تقریباً 4 انچ کے فاصلے پر یہاں پر ایک سوراخ پایا جاتا ہے۔ اس سوراخ کو ہم ایمپیولا کہتے ہیں۔ اس سوراخ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمپیولا۔ اس کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ بالکل سی کی طرح۔ اس سوراخ کو اندر کیا داخل ہوتا ہے، وہ سوراخ کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے؟ تو اس سوراخ کے اندر اصل میں پتے اور لبلبہ سے خارج ہونے والا مواد اس سوراخ کے ذریعے ڈیوڈنم کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات آپ کو واضح ہوگی کہ ڈیوڈنم کے اندر جو کہ چھوٹی آنت کا پہلا حصہ ہے اس کے اندر کوئی مواد داخل ہو رہا ہے۔ وہ مواد کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ مواد پتے اور لبلبہ سے آ رہا ہے، اور وہ ایک نالی کے ذریعے آتا ہے۔ وہ نالی ڈیوڈنم کے ذریعے ڈیوڈنم کے رستے میں آ کر
وہاں پر داخل ہوتی ہے اور اس سوراخ کو ہم ایمپیولا کا نام دیتے ہیں، جو کہ بالکل انگریزی کے حرف سی سے ملتا جلتا ہے، اور لبلبا یعنی کہ پینکریاس کے ارد گرد موجود رہنے کے انداز میں یہ ہوتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں چھوٹی آنت کے دوسرے حصے کی، جو کہ جیوجنم کہلاتا ہے۔ یہ چھوٹی آنت یعنی کہ آنتڑی کا دوسرا حصہ ہوتا ہے، جو کہ باقی یعنی کہ پہلے والے کو چھوڑ کر 2/5 حصہ ہوتا ہے۔ یہ جو حصہ ہے کتنا ہے؟ 2/5۔ آپ نے 5% آپ کے پاس جو ہے وہ چھوٹی آنت ہے، اس میں سے 2/5 والا حصہ جو ہے وہ جیوجنم کے پاس ہے۔ تصویر کی مدد سے چھوٹی آنت کے تمام حصوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے نظر آتے ہیں اور یہ کس پوزیشن میں پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ ڈائیگرام کو غور سے دیکھیں تو آپ کو سب سے اوپر سٹمک یعنی کہ معدہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ معدے کا بالکل آخری حصہ جو کہ پائلورس کہلاتا ہے، اس کے بعد ڈیوڈنم جو کہ چھوٹی آنت کا سب سے پہلا حصہ ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ بات آپ کو واضح ہو گئی کہ معدہ کے بالکل آخری حصے کے بعد چھوٹی آنت کا پہلا حصہ جو کہ ڈیوڈنم کہلاتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور آپ یہاں پر تصویر میں واضح طور پر ڈیوڈنم کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے انسانی جسم میں پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد چھوٹی آنت کا دوسرا حصہ جو کہ جیوجنم کہلاتا ہے وہ آپ کو یہاں پر واضح طور پر نظر آئے گا، جو کہ پہلے والے حصے یعنی کہ ڈیوڈنم کو چھوڑ کر 2/5% حصہ ہے۔ یہاں پر آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی زیادہ بڑا ہے ڈیوڈنم کی نسبت۔ اس کے بعد چھوٹی آنت کا تیسرا حصہ جو کہ آئلیم کہلاتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کو تھوڑا سا اور بھی سمجھنا ہے کہ آئلیم جو ہے وہ چھوٹی آنت کا سب سے آخری حصہ ہے اور اس کے بعد بڑی آنت جڑ جاتی ہے۔ جہاں پر بڑی آنت اور چھوٹی آنت کا آخری حصہ آپس میں جڑتے ہیں اس جگہ کو ہم آئلیوسیکل جنکشن کا نام دیتے ہیں۔ آئلیو کا مطلب آئلیم یعنی کہ چھوٹی آنت کا تیسرا اور آخری حصہ، اور سیکل بڑی آنت کا پہلا حصہ جو کہ سیکم کہلاتا ہے۔ جب آئلیم اور سیکم دونوں آپس میں جڑتی ہیں تو اس جڑنے والے مقام کو ہم آئلیوسیکل جنکشن کا نام دیتے ہیں۔ چھوٹی آنت اسمال انٹسٹائنس کا تیسرا اور آخری حصہ آئلیم کہلاتا ہے۔ آئلیم یہ چھوٹی آنت کا آخری حصہ ہوتا ہے جو کہ چھوٹی آنت کے 3/5 حصہ پر مشتمل ہوتا ہے، جو بڑی آنت کے ساتھ مل جاتی ہے۔ تو یہ تھے چھوٹی آنت کے تینوں حصے۔ اب بات کرتے ہیں کہ چھوٹی آنت کس طرح سے کام سر انجام دیتی ہے اور اس کی ساخت کیسی ہوتی ہے۔ چھوٹی آنت یعنی کہ اسمال انٹسٹائنس بھی عضلات سے مل کر بنی ہوتی ہے، جس کو ہم مسکولر کوٹ کہتے ہیں۔ یہ مسکولر کوٹ یعنی کہ عضلاتی تہہ 2 قسم کے عضلات کے ریشوں سے مل کر بنی ہوتی ہے، گول اور عمودن عضلات۔ اب ایک بار سلائیڈ کو پڑھتے ہیں کہ وہاں پر کیا لکھا ہے۔ چھوٹی آنتڑیوں اسمال انٹسٹائنس میں مسکولر کوٹ عضلاتی تہہ میں 2 قسم کے گول اور عمودن عضلات کے ریشے موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کو واضح ہوگی کہ چھوٹی آنت کے عضلات بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، گول اور عمودن۔ یہ گول اور عمودن عضلات اپنی اپنی جگہ پر سکڑتے ہیں اور پھر پھیلتے ہیں، پھر سے سکڑتے ہیں اور پھر یہ پھیلتے ہیں۔ تو ان کے یہ سکڑنے پھیلنے کا یہ عمل خاص ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ آنتوں میں سکڑنے اور پھیلنے کی یہ جو حرکات ہیں وہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ان کے اس سکڑنے اور پھیلنے کی حرکت کو ہم کیچوے کی طرح کی حرکت کہتے ہیں، جس کو اناٹومی کی زبان میں پیریسٹالٹک موومنٹس کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ پیریسٹالٹک موومنٹس کیا ہوتی ہیں؟ تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پیریسٹالٹک موومنٹس اصل میں چھوٹی آنت کی حرکات ہیں۔ یہ چھوٹی آنت کی حرکات کیا ہوتی ہیں؟ اس کے اندر
آنت کا اگر یعنی کہ چھوٹی آنت کا اگر ایک حصہ سکڑتا ہے تو اس سے اگلا حصہ پھیلتا ہے، پھر اس کے بعد اگلا حصہ سکڑتا ہے اور اس کے بعد اگلا حصہ پھیلتا ہے، یعنی کہ سکڑنے اور پھیلنے کا انداز چلتا رہتا ہے، اور یہ انداز ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے جس کو ہم پیریسٹالٹک موومنٹس کا نام دیتے ہیں۔ یہ پیریسٹالٹک موومنٹس آخر کار ہمیں کیا فائدہ پہنچاتی ہیں؟ یہ جو حرکات ہیں ایک خاص انداز کی حرکت سے آنتڑیوں میں لگی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ خوراک آگے سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، کہ یعنی کہ جیسے ہی خوراک معدہ سے چھوٹی آنت کے اندر داخل ہوتی ہے تو چھوٹی آنت کی یہ حرکات پیریسٹالٹک موومنٹس خوراک کو آگے سے آگے پہنچانے میں بہت زیادہ معاون مددگار ہوتی ہیں، اور یہ حرکات یعنی کہ پیریسٹالٹک موومنٹس کی بدولت ہی ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ چھوٹی آنت کی یہ جو مسکولر کورڈز ہیں یعنی کہ یہ جو تہیں ہیں عضلات کی، ان میں جو سب سے اندرونی تہہ ہے جس کے ساتھ خوراک بالکل گزرتی ہے، ٹچ ہوتی ہے، جڑتی ہے، وہ جگہ پر اصل میں کچھ ابھار پائے جاتے ہیں، اور ان ابھار کو ہم ویلائز کا نام دیتے ہیں، جو کہ انگریزی کے حرف وی سے ملتے جلتے ہیں۔ سب سے اندرونی تہہ پر انگریزی حرف وی کی شکل کے بے شمار عبور ہوتے ہیں، ابھار ہوتے ہیں، جو کہ ویلائز کہلاتے ہیں۔ یہ کیا کام کرتے ہیں ان کو آگے دیکھتے ہیں۔ جب خوراک چھوٹی نالی میں ہوتی ہے، یعنی کہ جب خوراک معدہ سے چھوٹی آنت اسمال انٹسٹائنس کے اندر آتی ہے تو تقریباً تمام قسم کے غذائی اجزاء یہاں پر ہضم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر ہضم کرنے کا عمل معدہ کے اندر ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی خوراک جو معدہ میں ہضم نہیں ہوئی اس کے بعد وہ خوراک چھوٹی آنت کے اندر آ کر ہضم ہو جائے گی۔ نیز ان اجزاء کے جذب ہونے کا جو عمل ہے یعنی کہ ایبزارپشن جو ہے وہ بھی چھوٹی آنت کے اندر ہوتی ہے۔ تھوڑا سا ایک بار سمجھنے کی کوشش کریں، زیادہ تر ہاضمے کا عمل معدہ کے اندر ہوتا ہے اور زیادہ تر جذب ہونے کا عمل چھوٹی آنت کے اندر ہوتا ہے۔ چھوٹی آنت دو طرح کے کام سر انجام دیتی ہے، ہضم کرنے کا بھی اور جذب کرنے کا بھی۔ اگر کوئی خوراک کا حصہ معدہ کے اندر ہضم نہیں ہوتا تو وہ چھوٹی آنت کے اندر آ کر ہضم بھی ہو جائے گا اور جذب بھی ہو جائے گا۔ خوراک کس طرح سے جذب ہوتی ہے؟ ہم نے اب تک یہ پڑھا کہ چھوٹی آنت جو ہے ہضم ہونے کا عمل ہوتا ہے، تو یہ جذب کس طرح سے ہوتی ہے؟ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے یہ پڑھا تھا کہ چھوٹی آنت کے جو سب سے اندرونی تہہ ہے وہاں پر ویلائز پائے جاتے ہیں جو کہ وی کی شکل کے ہوتے ہیں۔ جب خوراک آنتڑیوں میں سے گزرتی ہے تو سب سے جو اندرونی تہہ ہوتی ہے یعنی کہ جو آخری تہہ ہے وہاں اس حصے پر خوراک جو ہے وہ چھوتی ہے، تو اسی حصے پر تو ابھار موجود ہیں، اس پر ابھاروں یعنی کہ ویلائز میں جو ہے وہ اس کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ ویلائز بھی کچھ رطوبتیں خارج کرتے ہیں اور وہ رطوبتیں خوراک کے ساتھ جا کر جذب ہو جاتی ہیں، یعنی کہ چھوٹی آنت کا اندرونی اور آخری حصہ جس کے ساتھ ویلائز بنے ہوئے ہیں وہ ویلائز بھی کچھ رطوبتیں خارج کرتے ہیں، اور وہ رطوبتیں خارج ہونے کے بعد خوراک کے ساتھ جا کر جذب ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بآسانی ویلائز اس خوراک کے اندر سے اجزاء کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، اور جذب ہونے کے بعد وہ انرجی خون کے ساتھ شامل کر دی جاتی ہے، جو خون کی روانی کے ساتھ پھر جگر میں پہنچ جاتے ہیں، اور یوں اس طرح سے یہ سارے جسم کو انرجی پہنچا دی جاتی ہے۔ ڈائجیشن ابزارپشن کا عمل صرف چھوٹی آنت میں ہوتا ہے، یعنی کہ ہضم ہونے کا اور جذب ہونے کا جو عمل ہے وہ چھوٹی آنت کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے بائل، یعنی کہ جو جگر سے آتا ہے، جو ایک مواد ہے۔ پہلے اسی کو سمجھ لیں کہ بائل کیا ہے۔ بائل اصل میں ایک فلوڈ ہے، ایک مائع ہے، اور یہ جگر میں بنتا ہے جبکہ یہ گال بلیڈر یعنی کہ پتا میں محفوظ ہوتا ہے۔ بنتا کہاں پر ہے؟ جگر میں۔ محفوظ کہاں پر ہوتا ہے؟ گال بلیڈر میں۔ لیکن یہ کام کیا کرتا ہے؟ یہ اصل میں خوراک کو ہضم کرنے میں بہت زیادہ مددگار ہوتا ہے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ بائل کیا ہوتا ہے۔
بائل جو کہ جگر سے آتا ہے اور مختلف اجزاء کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ کیسے چھوٹی آنت کے اندر داخل ہوتا ہے؟ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا ڈیوڈنم کے اندر، کہ ڈیوڈنم کے ساتھ جو ہے یعنی کہ ڈیوڈنم جو ہے کچھ فاصلے پر آ کر وہاں پر ایک سوراخ پایا جاتا ہے، اور اس سوراخ کے ذریعے کچھ چیزیں جو ہیں وہ داخل ہوتی ہیں، اور وہ جو چیزیں ہیں وہ ڈیوڈنم کے اندر آ کر داخل ہوتی ہیں، مکس ہوتی ہیں، اور وہ جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اصل میں لبلبا سے آیا ہوا کچھ مواد ہے۔ پتے اور لبلبات دونوں کی جو رطوبتیں ہیں وہ اس حصے میں آ کر داخل ہوتی ہیں۔ تو یہ بات آپ کو واضح ہو گئی کہ وہ بھی چھوٹی آنت کے حصے ڈیوڈنم میں ایک سوراخ کے ذریعے داخل ہو جاتی ہیں۔ آخری پوائنٹ ہے لبلبا کا جوس، یعنی کہ پینکریاٹک جو جوس ہے جو کہ لبلبا سے آتا ہے، اور یہ بھی خوراک کے اجزاء کے ہضم ہونے میں بہت زیادہ معاون مددگار ہوتا ہے۔ یہ بائل کی نالی کے ساتھ چھوٹی آنت میں یہ داخل ہو جاتا ہے۔ نظام انہضام میں اگلا اعضاء ہے لارج انٹسٹائنز، یعنی کہ بڑی آنت، اس کو کولون بھی کہتے ہیں۔ یہ نظام انہضام کا آخری حصہ ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ لارج انٹسٹائنز یعنی کہ بڑی آنت نظام انہضام کا آخری حصہ ہے، اور یہاں پر یہ نظام مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 1.5 میٹر یا پھر 5 فٹ تک کی ہوتی ہے۔ یہ کہاں پر پائی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ لارج انٹسٹائنز یعنی کہ بڑی آنت چھوٹی آنت کے آخری حصہ جو کہ آئلیم کہلاتا ہے اس کے بعد شروع ہوتی ہے، یعنی کہ یہ چھوٹی آنت کا آخری حصہ آئلیم سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ بڑی آنت کیا کام سر انجام دیتی ہے۔ پہلا کام ہے کہ بڑی آنت میں ڈائجیشن کا عمل نہیں ہوتا۔ بڑی آنت میں کسی بھی قسم کے ہاضمے کا عمل نہیں ہوتا۔ ہاضمے کا عمل اصل میں معدہ اور اس کے بعد چھوٹی آنت کے اندر ہوتا ہے، جبکہ بڑی آنت میں کسی قسم کے ہاضمے کا عمل نہیں ہوتا۔ دوسرا فنکشن ہے بڑی آنت میں پانی، نمکیات یعنی کہ سالٹس اور گلوکوز جذب ہوتے ہیں۔ تو یہ بات اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ بڑی آنت میں کچھ اجزاء جذب ہونے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، جس میں شامل ہیں پانی، نمک یعنی کہ نمکیات وغیرہ جتنے بھی سالٹس ہیں وہ، اور گلوکوز وغیرہ۔ تیسرا فنکشن ہے اندرونی کوٹ سے میوسن کا گلینڈز کے ذریعے اخراج ہونا۔ جیسے ہم نے چھوٹی آنت کے اندر پڑھا تھا کہ اس کی کچھ تہیں ہوتی ہیں، اسی طرح بڑی آنت کی بھی کچھ تہیں ہوتی ہیں، جن میں جو سب سے اندرونی تہ ہے وہ اصل میں کچھ خارج کرتی ہے۔ کیا خارج کرتی ہے؟ وہ میوسن خارج کرتی ہے۔ چوتھا فنکشن ہے سیلولوز کی تیاری ہوتی ہے، جو کاربوہائیڈریٹس پودوں، پھلوں اور سبزی یعنی کہ سبز پتوں والی سبزیوں میں پایا جاتا ہے، اور یہ سبزیوں میں ہوتی ہے، اور کوئی بھی غیر ہاضم شدہ پروٹین کو بیکٹیریا کے اخراج کے عمل سے تیار کیا جاتا ہے۔ تھوڑا سا ذرا سیلولوز کا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ سیلولوز اصل میں ایک ڈائٹری فائبر ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ خوراک جو ہے وہ چھوٹی آنت میں ہضم ہوتی ہے، اور وہیں پر یہ زیادہ تر جذب ہوتی ہے، جبکہ تھوڑا بہت جذب ہونے کا عمل بڑی آنت میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن کچھ خوراک جیسا کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے، سبز پتوں والی سبزیاں، سبز پتوں والے پھل بڑی آنت کے اندر جذب ہوتے ہیں، وہ چھوٹی آنت یا پھر وہ معدہ کے اندر جذب نہیں ہوتے، کیونکہ سبز رنگ والی جو سبزیاں ہیں ان کے اندر سیلولوز پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں بڑی آنت کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ بڑی آنت کے 3 خاص قسم کے حصے ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے سیکم، اور دوسرے نمبر پر ہے کولون، اور تیسرے نمبر پر ہے ریکٹم۔ تو یہاں پر پہلے نمبر پر کیا لکھا ہے؟ سیکم، یعنی کہ تھیلی نما بڑی آنت کا پہلا حصہ، اور بی نمبر پر یعنی کہ دوسرا حصہ ہے کولون۔ کولون کو ہم مزید 4 کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں، یعنی کہ کولون جو کہ بڑی آنت کا ایک حصہ ہے، اس کو ہم مزید سٹڈی کرنے کے لیے 4 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو پہلے حصے کو ہم کیا کہیں گے؟ اسینڈنگ کولون، وہ حصہ جو کہ اوپر کی طرف رخ کرے گا۔ دوسرا حصہ کولون کا ٹرانسورس کولون، جو کہ بالکل سیدھا ہوتا ہے، اور تیسرا حصہ
ڈسینڈنگ کولون جو کہ نیچے کی طرف رخ کرتا ہے۔ تو یہ خاص قسم کے 3 حصے ہیں۔ اس کے بعد ڈسینڈنگ کولون کے بعد آ جاتا ہے سگموئڈ کولون۔ یہ وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ ریکٹم کے ساتھ جا کر جڑتا ہے۔ آگے ہم تصویر کی مدد سے ان تمام حصوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں یہ آسانی سے سمجھ آ جائیں۔ تصویر کی مدد سے بڑی آنت کے تمام حصوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ سب سے پہلے انسانی تصویر کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو واضح طور پر بڑی آنت کی پوزیشن نظر آ جائے گی جو کہ بالکل چھوٹی آنت کے بیرونی اطراف میں پھیلی ہوئی ہے۔ اب اگر ہم اس بڑی آنت کو نکال کے ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہاں پر ہمیں اس کے تینوں حصے واضح طور پر نظر آ جائیں گے۔ سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ کہلاتا ہے سیکم، یعنی کہ تھیلی نما پہلا حصہ، جو کہ یہاں پر آپ کو جامن رنگ کے اندر واضح طور پر دکھائی دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یعنی کہ سیکم کے بعد والا حصہ کولون کہلاتا ہے، اور کولون میں جو پہلا حصہ ہے وہ ہے اسینڈنگ کولون، یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر خوراک سیکم کے اندر آئی ہے جو کہ وہ حصہ ہے جو کہ چھوٹی آنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہاں سے جیسے ہی خوراک سیکم کے اندر آئے گی تو سیکم کے بعد وہ کہاں جائے گی کولون میں، اور یہ کولون کا وہ حصہ ہے جس کا رخ اوپر کی جانب ہے، یعنی کہ اسینڈنگ کولون۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ٹرانسورس کولون، یعنی کہ بالکل سیدھ کی طرف جو ہوتا ہے اس کو ہم اسینڈنگ کولون کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے وہ حصہ جس کا رخ نیچے کی جانب ہوتا ہے، یعنی کہ ڈسینڈنگ کولون۔ ڈسینڈنگ کولون کے بعد آ جاتا ہے سگموئڈ کولون، یہ وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ریکٹم، اور اس کے بعد اینس ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ڈائجسٹو سسٹم کا نظام جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ بڑی آنت کے آخری حصہ سگموئڈ کولون کے بعد والے حصے کو ریکٹم کہا جاتا ہے، جو کہ آگے جا کر فضلے کی نالی اینل کینال یا پھر مقد پر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات ہم نے پچھلی سلائیڈ میں تصویر کی مدد سے دیکھ لی تھی کہ سگموئڈ کولون کے بعد والا حصہ ریکٹم ہوتا ہے اور ریکٹم کے بعد اینس آ جاتی ہے۔ بڑی آنت خوراک کے ہاضمے اور جذب کرنے کے عمل میں کوئی خاص حصہ نہیں لیتی۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھ لی کہ بڑی آنت نہ تو ہضم کرنے کا عمل کرتی ہے اور نہ ہی یہ جذب کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، سوائے یہ پانی کو، سالٹ کو اور اس طرح کے گلوکوز وغیرہ والی چیزوں کو جذب کرنے کا صرف کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سیلولوز بھی اسی بڑی آنت کے اندر جذب ہوتے ہیں۔ اس کے افعال درج ذیل ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں بڑی آنت کے مزید کچھ اور افعال کی، جس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے خوراک کے باقی مائندہ حصے سے پانی، گلوکوز اور نمکیات کا جذب ہونا۔ دوسرا فنکشن ہے ایک خاص رطوبت یعنی کہ میوسن کا اخراج ہونا، جو کہ بڑی آنت کی سب سے اندرونی سطح سے خارج ہوتی ہے۔ تیسرا فنکشن ہے فضلہ بنانا اور اس کو جسم سے اخراج کرنا۔ یہ 3 اہم کام ہیں بڑی آنت کے۔ نظام انہضام میں اگلا اعضاء ہے لیور، جس کو جگر کہا جاتا ہے۔ جگر ہمارے جسم میں موجود غدودوں میں سب سے بڑا غدود ہے، جس کا وزن تقریباً 1.5 کلو گرام ہوتا ہے۔ یہ انسانی جسم میں پیٹ کے بالکل بالائی حصہ اور دائیں طرف یعنی کہ ڈایافرام کے نیچے یہ واقع ہوتا ہے۔ تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جگر جو ہے یہ انسانی جسم میں پائے جانے والے تمام غدودوں میں سے سب سے بڑا غدود ہے، اور یہ پیٹ کے بالکل بالائی حصہ یعنی کہ ڈایافرام کے نیچے واقع ہوتا ہے۔ جگر کے 2 بڑے حصے ہوتے ہیں، اور ان 2 بڑے حصوں کو ہم لوبز کا نام دیتے ہیں، یعنی کہ ہم یہاں پر جگر کے جو 2 بڑے حصے ہیں ان کو ہم پارٹس نہیں کہیں گے، بلکہ ان کو ہم جگر کے 2 بڑے حصے یعنی کہ لوبز کہیں گے، یعنی کہ ایک دایاں لوب اور دوسرا بایاں لوب، رائٹ اور لیفٹ لوب، جن کو ہم آگے آنے والی سلائیڈ میں تصویر کی مدد سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ جگر کو کون خون مہیا کرتا ہے؟ جگر کو شریان اعظم، جس کو ایورٹا کہا جاتا ہے، اس سے نکلنے والی ایک خون کی شریان جس کو ہیپیٹک آرٹری کہتے ہیں،
وہ خون مہیا کرتی ہیں۔ ہیپیٹک سے کیا مراد ہے؟ ہیپیٹک کا لفظ اصل میں اناٹمی کی زبان کا لفظ ہے جو کہ جگر یعنی کہ لیور کو شو کرتا ہے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ جگر کو خون کہاں سے آتا ہے۔ جگر کو خون شریان اعظم ایورٹا ہی دیتی ہے۔ ایورٹا سے ایک چھوٹی نالی نکلتی ہے، یعنی کہ ایک چھوٹی خون کی نالی آتی ہے جس کو ہم ہیپیٹک آرٹری کہتے ہیں۔ ایورٹا سے 5واں حصہ خون جو ہے وہ جگر کی طرف جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ ایورٹا جو ہے وہ خون لے کے آ رہی ہے، 5% اس کے پاس خون ہے، تو 5 میں سے 1% جو خون ہے وہ صرف اور صرف جگر کے پاس جائے گا۔ باقی کے 4 حصے تمام اعضاء کو اور تمام جسم کو پہنچائے جائیں گے، جبکہ صرف اور صرف 1 حصہ صرف اور صرف خون جو ہے وہ جگر کے پاس ہی جائے گا۔ 1 منٹ میں تقریباً 1.4 لیٹر یعنی کہ تقریباً 3 پنٹ جو خون ہے وہ جگر میں سے گزرتا ہے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ 1 منٹ میں تقریباً 1.5 لیٹر جو خون ہے وہ جگر میں سے گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ درج ذیل اعضاء سے خون واپس دل میں جانے کی بجائے پورٹل وین کے ذریعے پہلے جگر میں آتا ہے۔ تھوڑا سا اس کہانی کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے یہ ابھی بات کی کہ جگر کو خون کون دیتا ہے۔ جگر کو خون بھی شریان اعظم یعنی کہ ایورٹا ہی دیتی ہے۔ تو ایورٹا سے ایک نالی نکلتی ہے، خون کی نالی، جس کو ہم ہیپیٹک آرٹری کہتے ہیں۔ وہ کس کو خون دیتی ہے؟ جگر کو۔ ایورٹا جو ہے وہ اگر 5% خون لے کے آ رہی ہے تو اس میں سے جو 1% ہے وہ صرف اور صرف کس کے پاس جائے گا؟ جگر کے پاس۔ تو جگر کتنا 1 منٹ کے اندر کتنا خون جو ہے وہ گزرتا ہے اس میں سے؟ تقریباً 1.5 لیٹر۔ اب بات کرتے ہیں جو باقی اعضاء ہیں، یعنی کہ جو باقی اعضاء کو ایورٹا نے خون دیا ہے تو وہ اعضاء تک پہنچا دیا گیا ہے۔ اب وہ اعضاء جو ہیں اس خون کو اپنے پاس لے لیں گے تو اس کے مقابلے میں گندا خون اخراج کریں گے، یعنی کہ شریان نے جو ہیں وہ خون لے کر جو آئی ہیں وہ تو انہوں نے اعضاء کو دے دیا، اب اعضاء جو ہیں وہ گندا خون خارج کریں گے، اور گندا خون کون سی نالیاں لے کر آتی ہیں؟ ان کو ہم کہتے ہیں وینز یا پھر وریدیں۔ تو وہ کون کون سے اعضاء ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ میدا، سٹمک، چھوٹی آنت اسمال انٹسٹائنس، لارج انٹسٹائنس بڑی آنت، اور پینکریاس جو کہ نظام انہضام کے ہی اعضاء ہیں۔ تو ان کو کیا ہوا؟ شریان اعظم ایورٹا نے خون دیا، انہوں نے اس خون کو حاصل کیا، اس کے بعد انہوں نے اپنے اندر سے گندا خون یعنی کہ بالکل جو ہے وہ خارج کیا۔ تو جیسے ہی انہوں نے وہ گندا خون خارج کیا تو کون سی نالیوں نے لیا؟ وینز نے۔ کون سی وین ہے؟ پورٹل وین۔ پورٹل وینز ان تمام خون کو اکٹھا کر کے، یعنی کہ پورٹل وینز ان جو ہے وہ تمام میں سے خون کو اکٹھا کرتی ہے، اور اس کے بعد یہ پورٹل وینز کہاں لے کر جاتی ہے اس خون کو؟ جگر کے پاس۔ تو جگر پھر ان کو صاف کرتا ہے، اور صاف کرنے کے بعد پھر وہ دل کو پہنچا دیتا ہے۔ ورید یعنی کہ پورٹل وین انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ معدے، چھوٹی آنت، بڑی آنت اور لبلبا کی مختلف وریدیں غذائی اجزاء سے بھرپور جو ہے وہ خون اکٹھا کر کے اس ورید میں پہنچاتی ہیں۔ یہ ورید جگر کے اندر چھوٹی چھوٹی شاخوں میں تقسیم ہو کر غذائی اجزاء کو جگر کے خلیوں تک پہنچاتی ہیں، جو ان اجزاء کو یا تو سٹور کر لیتے ہیں یا پھر ان پر کیمیائی عمل کر کے قابل استعمال بنا دیتے ہیں۔ تھوڑا سا اس بات کو بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ شریان اعظم تمام جسم کو خون مہیا کرتی ہے، اسی طرح وہ نظام انہضام کے ان 4 اعضاء معدہ، چھوٹی آنت، بڑی آنت اور لبلبا کو بھی مہیا کرے گی۔ جیسے مہیا کیا اس کے بعد یہ اعضاء گندا خون خارج کریں گے، اور وہ گندا خون جو ہے وہ وینز یعنی کہ وریدوں کے ذریعے آئے گا۔ تو وین کون سی ہے؟ پورٹل وین۔ پورٹل وین کیا کرے گی؟ ان تمام میں سے خون کو جو ہے وہ اکٹھا کر لے گی، اور وہ جو خون ہے جو کہ آیا ہے پورٹل وین کے ذریعے، اس خون کے اندر بھی کچھ غذائی اجزاء موجود ہیں۔ وہ غذائی اجزاء کیا ہوں گے؟ ان غذائی اجزاء جو ہیں وہ جگر تک جیسے ہی پہنچیں گے تو وہ جگر کے اندر پائے جانے والے جو خلیے ہیں، جو جگر کے سیلز ہیں، وہ ان کو یا تو سٹور کر لیں گے، یا پھر اگر تو وہ
جو اجزاء آئے ہیں وہ انسانی صحت کے لیے مضر دہ ہیں، تو پھر جگر کیا کرے گا، اس کو ایکٹیو فارم سے ان ایکٹیو یعنی کہ کیمیائی عمل کر کے یا تو اس کو استعمال کے قابل بنائے گا، یا اس کو استعمال کے قابل نہ بنانے کی بجائے بلکہ اس کو جسم سے خارج کرنا بہتر سمجھے گا۔ یہ تو جگر کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جگر سے تمام خون واپسی کے لیے 2 وریدوں کے ذریعے انفیریئر وینا کیوا میں داخل ہو جاتا ہے۔ تصویر کی مدد سے جگر کے دونوں لوبس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے نظر آتے ہیں اور جگر انسانی جسم میں کہاں پر پایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو تصویر میں پیلے رنگ میں واضح طور پر لیور جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیور جو ہے یہ پیٹ کے بلائی حصہ اور بالکل ڈایافرام کے نیچے واقع ہے، اور اس کے 2 لوبس بھی آپ کو واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ ایک ہے رائٹ لوب آف دا لیور یعنی کہ جگر کا دایاں لوب، اور دوسرا ہے جگر کا بایاں لوب۔ ایک لوب بڑا ہے اور دوسرا لوب چھوٹا ہے، اور یہ آپ کو تصویر میں واضح طور پر نظر بھی آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس تصویر میں بڑی آنت بھی جامن رنگ کے اندر واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے۔ گال بلیڈر جس کو پتا کہا جاتا ہے یہ بھی نظر آ رہا ہے، اور سرخ رنگ میں اسٹمک یعنی کہ میدا بھی یہاں پر آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ میدا کے ساتھ جو ہے وہ ڈیوڈنم یعنی کہ چھوٹی آنت کا پہلا حصہ جڑا ہوا ہے جو کہ نیلے رنگ میں آپ کو دکھائی دیا گیا ہے، یہ بھی آپ کو تصویر میں واضح طور پر نظر آ گیا ہے۔ جگر کا اہم کام خام خوراک کو پختہ کرنا ہے۔ اس عمل کے دوران غذا کے اجزاء میں بہت سی تبدیلیاں لا کر اس کو اس قابل بنا دیا جاتا ہے کہ وہ جسم میں استعمال اور جذب ہو سکے۔ اس عمل کو ہم میٹابولزم کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میٹابولزم کو سمجھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ میٹابولزم اصل میں ایک ایسا عمل ہے جس میں کھائی ہوئی خوراک سے ہمیں انرجی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ جگر اصل میں کیا کام کرتا ہے۔ جیسے ہی جگر کے اندر کوئی خام خوراک آتی ہے تو وہ خام خوراک اصل میں جگر اس کو پختہ کرنے کا کام کرتا ہے۔ وہ کیسے پختہ کرتا ہے؟ وہ ان اجزاء کے اندر جو کہ غذا کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ غذا کے اجزاء میں بہت سی تبدیلیاں لے کر آتا ہے، اور تبدیلیوں کے بعد اس خوراک کو میٹابولزم کر کے انرجی پرووائڈ کرتا ہے۔ اصل میں یہ کہانی کس طرح سے ہوتی ہے، جیسے ہی خوراک ہضم ہوتی ہے اس کے بعد جذب ہوتی ہے، اور جذب ہونے کے بعد میٹابولزم کا عمل شروع ہوتا ہے۔ جگر کے چند درج ذیل افعال یہ ہیں، جس میں پہلے نمبر پر ہے میٹابولزم۔ میٹابولزم کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جیسے ہی کھائی ہوئی خوراک سے ہمیں انرجی ملتی ہے اس عمل کو ہم میٹابولزم کہتے ہیں۔ دوسرا فنکشن ہے موڈیفیکیشن۔ موڈیفیکیشن ایک ایسا عمل ہے جس میں کھائی ہوئی خوراک کو بہترین انداز میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور یہ بہترین انداز صرف اور صرف جگر ہی کر سکتا ہے۔ تیسرا فنکشن ہے گلائکوجینک فنکشن، جس کے اندر گلائکوجن کے بننے کا عمل ہوتا ہے۔ چوتھا فنکشن ہے سیکریشن آف بائل، بائل کا اخراج ہونا۔ پانچواں فنکشن ہے فارمیشن آف یوریا، یعنی کہ یوریا کے بننے کا عمل بھی جگر کے پاس ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد چھٹا فنکشن ہے ایکشن آف فیٹ، فیٹ کو ہضم کرنا، فیٹ کو توڑ پھوڑ کا شکار کرنا، فیٹ سے انرجی حاصل کرنا، یعنی کہ چکنائی والی چیزوں سے تمام طرح کا عمل کرنا بھی جگر کے پاس ہی ہوتا ہے۔ ساتواں فنکشن ہے اسٹوریج اینڈ ڈسٹریبیوشن، چیزوں کو ذخیرہ کرنا اور اس کے بعد ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا، ان کو ترسیل کرنا بھی جگر کا ہی کام ہے۔ آٹھواں فنکشن ہے مینٹیننس آف دا ٹمپریچر، درجہ حرارت کو برقرار رکھنا، انسانی جسم کے درجہ حرارت کو برقرار رکھنا بھی جگر کا ہی کام ہے۔ اور آخری فنکشن ہے پروٹیکٹیو فنکشن، یعنی کہ حفاظتی عمل۔ جگر کا اگلا فنکشن ہے جگر کا تعلق خون کے نارمل یعنی کہ صحیح اور تندرست رہنے کے تناسب سے متعلق بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا فنکشن ہے ماں کے پیٹ میں بچے کی جو زندگی ہے یعنی کہ جو فیٹل لائف ہے، اس کے دوران یہ سرخ ذرات بھی بناتا ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جو کہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اس دوران خون کے بننے کا جو عمل ہے وہ بھی جگر کے پاس ہی ہوتا ہے۔
تو اس دوران جگر کون سے خون کے ذرات بناتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ خون کے سرخ ذرات یعنی کہ ریڈ بلڈ سیلز کے بنانے کا عمل کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلا فنکشن ہے، یہ سرخ سیلوں کی تباہ کاری یعنی کہ ڈسٹرکشن میں بھی حصہ لیتا ہے۔ سرخ سیلوں کی زندگی 120 دن پر مشتمل ہوتی ہے، تو 120 دن یعنی کہ آخری کے جو 20 دن ہوتے ہیں ان میں جو ان کی تباہ کاری ہوتی ہے، یہ سرخ سیلوں کی جو تباہ کاری ہے یہ بھی جگر کے پاس ہی ہوتی ہے اور جگر اس میں حصہ لیتا ہے۔ اس کے بعد اگلا فنکشن ہے، نئے سیلوں کے بننے کے لیے بوقت ضرورت ہیماٹن کو سٹور کرتا ہے۔ یہ ہیماٹن کیا ہوتا ہے؟ ہیماٹن اصل میں ہیموگلوبن سے اخذ ہونے والا ایک مرکب ہے، یعنی کہ جس کو ہم ہیماٹن کہتے ہیں، اور اس کا رنگ کافی زیادہ گہرا نیلا یعنی کہ بالکل کالے رنگ جیسا ہوتا ہے۔ اور یہ ہیماٹن کیا کام کرتی ہے؟ یہ نئے سیلوں کو بنانے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلا فنکشن ہے، جگر پلازما پروٹینز کی کافی مقدار تیار کرتا ہے۔ اس کے بعد خون میں بیلیروبن کو ہٹاتا ہے۔ یہ بیلیروبن جو ہے یہ کیا ہے؟ بیلیروبن اصل میں یہ خون میں موجود ہوتی ہے اور یہ پیلے رنگ کے اندر موجود ہوتی ہے، یعنی کہ پیلے رنگ کا یہ مواد ہوتا ہے جو کہ خون میں پایا جاتا ہے۔ تو جگر کیا کرتا ہے؟ خون میں اس بیلیروبن کو ہٹاتا ہے، کیونکہ اگر تو بیلیروبن کی مقدار زیادہ ہو جائے تو تب بھی انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس کے بعد جگر کا آخری فنکشن ہے، یہ پروتھرومبن اور فبرینوجن کو تیار کرنے میں منسلک ہوتا ہے۔ یہ دونوں کیا کام کرتی ہیں؟ پروتھرومبن اور فبرینوجن یہ اصل میں خون کے جمنے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ اگر کسی انسان کو چوٹ لگ جائے تو اس کا خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو کچھ ہی عرصے کے بعد وہ خون جم بھی جاتا ہے۔ اس کو وہ جو خون ہے وہ کس طرح سے جمتا ہے، کون سی چیز ہے جو جمنے میں عمل کرتی ہے؟ وہ ہے پروتھرومبن اور فبرینوجن وغیرہ، اور یہ اس طرح سے جگر جو ہے ان دونوں کو یعنی کہ پروتھرومبن اور فبرینوجن کو بنانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ جگر فاسد، فاضل اور زہریلے مادوں میں تبدیلی لا کر انہیں باہر اخراج کے قابل بنا دیتا ہے، جو کہ بائل یعنی کہ پتے کا پانی یا پیشاب کے راستے خارج ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جگر کیا کام کرتا ہے۔ جگر اصل میں انسانی جسم سے اکٹھے ہوئے تمام طرح کے فاضل اور زہریلے مواد میں تبدیلی لے کر آتا ہے۔ کیسی تبدیلی؟ یہ اصل میں تمام طرح کے زہریلے مواد کو ایکٹیو فارم سے ان نیگیٹو فارم میں یعنی کہ اثر کرنے سے ان کو بالکل غیر اثر کرنے والے بنا کر انسانی جسم سے خارج کرتا ہے، تاکہ وہ انسانی جسم کو نقصان نہ دیں۔ یہ کس راستے سے اور کس طرح سے خارج ہوتے ہیں؟ یہ اصل میں بائل کے ذریعے یعنی کہ پتے کے پانی کے ذریعے یا پھر اس کو پیشاب کے راستے سے خارج کر دیتا ہے۔ جگر گلوکوز کو انزائم کے سیلوں پر اثر انداز ہونے سے گلائکوجن میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ بات بالکل آسان ہے کہ اصل میں جو جگر ہے وہ گلوکوز کو تبدیل کر دیتا ہے۔ کیسے؟ انزائم کے سیلوں پر یہ اثر انداز ہوتے ہیں تو اس سے یہ گلائکوجن میں یعنی کہ گلوکوز جو ہے وہ گلائکوجن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ گلوکوز کاربوہائیڈریٹ سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ مادہ گلائکوجن جو ہے یہ عارضی طور پر جگر کے خلیات میں جمع ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ انزائم کے اثر کرنے سے حسب ضرورت دوبارہ جسم کے کام آ سکتی ہے۔ یعنی کہ گلائکوجن جو ہے جو کہ ہم نے کہاں سے لیا ہے؟ گلوکوز کو۔ گلوکوز جو ہے گلائکوجن کے اندر تبدیل ہوا ہے۔ گلوکوز کہاں سے آیا؟ کاربوہائیڈریٹ سے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ انزائم کے سیلوں پر اثر کرنے سے گلوکوز گلائکوجن میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد یہ گلائکوجن تھوڑے عرصے کے لیے جگر کے اندر یعنی کہ جگر کے جو خلیے ہیں، جگر کے جو سیلز ہیں ان میں یہ جمع رہے گا، اور پھر جیسے ہی ہمیں اس کی ضرورت محسوس ہوگی تو پھر اس کے بعد انزائم کے اثر کرنے سے یہ گلائکوجن حسب ضرورت دوبارہ جسم کے کام آ سکتی ہے۔ اس اقدام سے خون میں جو ہے بلڈ شوگر کا لیول بھی 80 سے 100 کے درمیان ہی رہتا ہے،
لیکن اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ خون میں شوگر کو نارمل کرنے کے لیے لبلبا سے رطوبت خارج ہو کر ایک نالی کے ذریعے چھوٹی آنت کے شروع میں جاتی ہے۔ تو یہ وہ لائن ہے جو کہ ہم پہلے ڈیوڈنم کے اندر واضح طور پر پڑھ چکے ہیں کہ خون میں شوگر کو نارمل کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ لبلبا کچھ رطوبتیں خارج کرتا ہے۔ وہ رطوبت جو ہے خارج ہوئی رطوبت کہاں پر آ کر مکس ہوتی ہے؟ چھوٹی آنت کا حصہ جس کو ڈیوڈنم کہتے ہیں اس حصے میں آ کر شامل ہوتی ہے، جس وجہ سے خون میں شوگر کی جو نارمل مقدار ہے وہ رہتی ہے۔ اس رطوبت سے یعنی کہ لبلبا کی جو رطوبت ہے، اس رطوبت سے انسولین کی وجہ سے یعنی کہ اس رطوبت انسولین کی وجہ سے گلوکوز سیل کے اندر داخل ہوتی رہتی ہے اور خون میں مقدار کم یعنی کہ نارمل رہتی ہے۔ جگر امائنو ایسڈز کو بھی گلوکوز میں تبدیل کرتا ہے۔ جگر میں صفرا بائل کی رطوبت بھی تیار ہوتی ہے۔ یہ صفرا بائل کیا ہوتی ہے تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں پہلے۔ صفرا بائل اصل میں جوس ہی ہے جو کہ جگر سے خارج ہونے کے بعد پتے میں سٹور ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوا کہ جگر میں یعنی کہ صفرا بائل کی رطوبت بھی تیار ہوتی ہے اور جگر جو ہے یہ امائنو ایسڈز کو بھی گلوکوز میں تبدیل کرنے میں بہت زیادہ کردار ادا کرتا ہے، اور اس طرح سے یہ جو صفرا بائل ہے یہ وہی بائل ہے جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ یہ جگر میں ہی بنتی ہے اور اس کے بعد یہ جو سٹور ہے ہونے کا جو عمل ہے وہ اس کا پتے میں مکمل ہوتا ہے۔ جو جگر میں خون سے حاصل کیے گئے امائنو ایسڈ سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ جو صفرا بائل ہے یہ کیسے بنتی ہے؟ یہ اصل میں خون سے جو حاصل کیا جانے والا امائنو ایسڈ ہے وہاں سے یہ تیار ہوتی ہے۔ اسے جگر کے خلیات تبدیل کر کے نائٹروجن اس میں سے علیحدہ کر دیتے ہیں اور امونیم کو یوریا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ گردے خون سے یوریا کو علیحدہ کر کے پیشاب کے راستے خارج کر دیتے ہیں۔ جگر فیٹ پر عمل کر کے اسے آخری حصے میں داخل کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے کہ جگر جو چکنائی ہم کھاتے ہیں وہ چکنائی اصل میں کیا کرتی ہے کہ جیسے ہی وہ ہمارے جسم میں توڑ پھوڑ کا شکار ہوتی ہے پھر جذب ہو جاتی ہے تو جگر اس چکنائی کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ جگر اس چکنائی پر عمل کر کے اس کو بھی ان ایکٹیو فارم میں تبدیل کر دیتا ہے اور اس طرح سے وہ ان ایکٹیو فارم جو ہے وہ ہمارے جسم سے خارج کر دی جاتی ہے۔ تو کیا ہوا؟ جگر چکنائی پر عمل کر کے اسے آخری حصے یعنی کہ آخری مرحلے میں داخل کر دیتا ہے جو کہ کاربونک ایسڈ اور واٹر کی صورت میں ہوتا ہے۔ کاربونک ایسڈ کی صورت میں ہوگا تو پھر ہمارے سانس کے ذریعے وہ خارج کر دی جائے گی، اور اگر واٹر کی صورت میں ہوگی تو پھر ہمارے پیشاب کے ذریعے اس کو جسم سے ہٹا لیا جائے گا۔ یہ جگر میں پیدا کیا گیا صفرا یعنی کہ جو صفرا بائل ہے یہ چکنائی کے ہاضمے اور جذب ہونے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جو چکنائی ہے جو ہم کھاتے ہیں جیسے گھی ہو گیا، اس طرح اور بھی جو چکنائیاں ہیں جو انسانی جسم میں داخل ہو جاتی ہیں تو ان چکنائیوں کے ہضم اور جذب ہونے میں یہ جو صفرا بائل ہے یہ بہت زیادہ اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ جگر بہت سے غذائی اہم اجزاء کو وقتی طور پر سٹور کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور جیسے ہی انسان کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو جگر پھر ہمیں وہ چیز مہیا کر دیتا ہے۔ ان سٹور کی جانے والی چیزوں میں شامل ہیں گلائکوجن، چکنائی، وٹامن اور فولاد وغیرہ۔ وٹامن اے اور وٹامن ڈی انسانی جسم کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ وٹامن اے اور ڈی روگنیات میں حل پذیر ہونے کی وجہ سے جگر میں سٹور ہو جاتے ہیں، اور جب انسانی جسم کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ وہاں سے خارج ہوتے ہیں اور جہاں پر ضرورت ہوتی ہے وہاں پر مہیا کر دیے جاتے ہیں۔ جگر جسم کا درجہ حرارت بڑھنے سے برقرار رکھنے میں بہت زیادہ معاون مددگار ہوتا ہے۔ پیٹ کی خلا میں اس کی جسامت بھی بڑی ہوتی ہے اور اس کے اندر خوراک کی توڑ پھوڑ یعنی کہ کیمیائی عمل اور تبدیلیوں کے رونما ہونے کی کارکردگی سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح ہمارے معدہ کے اندر خوراک کی توڑ پھوڑ کا عمل ہوتا ہے، خوراک کے جو کیمیائی عمل ہو رہا ہوتا ہے، خوراک کے اندر تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں، اسی طرح جگر کے اندر بھی
خوراک کی توڑ پھوڑ یعنی کہ میٹابولزم کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ جب بھی کوئی چیز، مثال کے طور پہ خوراک کو ہی لے لیں، جب بھی خوراک بڑے بڑے ٹکڑوں سے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہوتی ہے یا پھر چھوٹے ٹکڑے بڑے ٹکڑوں میں تبدیل ہوتے ہیں تو اس دوران انرجی، حرارت جو ہے وہ پیدا بھی ہوتی ہے اور حرارت جذب بھی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے جسم کا جو درجہ حرارت ہے اس کو برقرار رکھنے کی یہ صلاحیت خون کا مختلف اعضاء میں روانی سے پہنچتی رہنا بھی جگر کے ہی پاس ہے۔ جگر میں بچاؤ کے لیے اقدامات بھی ہوتے ہیں، مثلاً کچھ ادویات، مثلاً جیسا کہ باربیچوریٹ، شراب، الکحل کے اثرات کو جگر جو ہے وہ مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ ادویات استعمال کرتا ہے جس میں شامل ہیں باربیچوریٹس یا پھر شراب یعنی کہ الکحل وغیرہ، تو جگر کیا کرتا ہے، اس کو ایکٹیو فارم سے ان ایکٹیو فارم میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی کہ ان کے اثرات کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے، جس سے یہ ہمیں یعنی کہ انسانی جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مگر یہ جو ہپنوٹک ہے، یہ ہپنوٹک کیا ہے، یہ بھی ایک دوائی کا نام ہے اور یہ دوائی جو ہے وہ نیند پیدا کرنے کے لیے لی جاتی ہے۔ تو ہپنوٹک جو کہ ایک دوائی کا نام ہے، اس کی زیادہ زہریلی مقدار جگر کے خلیات کو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی نیند کے لیے ان ادویات کا استعمال کرتا ہے تو اس کے جگر کے اوپر، اس کے جگر کے جو خلیے ہیں وہ ان کو نقصان ضرور پہنچائے گی۔ تو اس لیے ادویات کا صحیح طرح سے استعمال کرنا چاہیے، جتنی دوائی کی مقدار بتائی جاتی ہو اتنی ہی مقدار لینی چاہیے۔ اس طرح مارکیٹ میں کچھ ادویات اور کیمیکل، مثلاً ٹیٹرا کلورائڈ ہو گیا، یہ بھی ایک دوائی کا نام ہے جو کہ انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہے، تو اس سے بھی جگر کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کچھ ایسی ادویات بھی ہوتی ہیں، کچھ ایسے کیمیکلز بھی ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو اپنی ناک کی مدد سے سونگھتے بھی ہیں تو پھر بھی وہ انسانی جسم کو اندرونی اطراف میں نقصان دے سکتی ہے۔ تو اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، ایسی ادویات کا بلا وجہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نظام انہضام میں اگلا اعضاء ہے گال بلیڈر، جس کو اردو زبان میں پتا کہا جاتا ہے۔ پتا کی شکل بالکل ناشپاتی سے ملتی جلتی ہے، یعنی کہ یہ بالکل ناشپاتی کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے اور یہ انسانی جسم میں جگر کے نچلے حصے میں واقع ہوتا ہے۔ اگر آپ انسانی جسم کو سامنے کی سطح سے دیکھیں تو یہ ہمیں جگر کے نچلے حصے میں لٹکتا ہوا نظر آئے گا۔ پتا کی لمبائی تقریباً 8 سے 10 سینٹی میٹر یا پھر 3 سے 4 انچز تک کی ہوتی ہے اور اس میں تقریباً 60 ملی میٹر تک کی مائع ہوتی ہے۔ اس مائع کو ہم، پتے کے اندر جو مائع پائی جاتی ہے اس کو ہم بائل کا نام دیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ پتا کی اناٹمی کی۔ پتا کو پڑھنے کے لیے 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ اس کے بارے میں جاننا آسان ہو جائے۔ پہلے نمبر پر ہے گردن، دوسرے نمبر پر باڈی اور تیسرے والے حصے کو فنڈس کہتے ہیں۔ ان تمام حصوں کو ہم آنے والی سلائیڈ میں تصویر کی مدد سے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کس طرح سے نظر آتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ پتا کے اندر مائع کی۔ پتا کے اندر جو مائع پائی جاتی ہے اس کو اناٹمی کی زبان میں بائل کہا جاتا ہے، یعنی کہ پتے میں بائل جمع رہتی ہے اور یہ اپنی اصلیت بھی برقرار رکھتی ہے۔ جیسے ہی ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے نصف گھنٹے کے بعد جب معدہ کے ساتھ جو منسلک چھوٹی آنت ہوتی ہے، کون سی چھوٹی آنت ہوتی ہے؟ ڈیوڈنم جو کہ چھوٹی آنت کا پہلا حصہ ہے، وہ معدہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ جیسے ہی خوراک معدہ سے چھوٹی آنت میں جانے کے لیے تیار ہوتی ہے تو وہاں پر ایک دروازہ پایا جاتا ہے، جو کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ چھوٹی آنت اور معدہ کے درمیان میں ایک دروازہ ہوتا ہے جس کو ہم اسفنکٹر کا نام دیتے ہیں۔ جیسے ہی خوراک معدہ سے چھوٹی آنت میں جاتی ہے تو وہ سوراخ، وہ دروازہ چوڑا ہو جاتا ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں خوراک معدہ سے چھوٹی آنت میں منسلک ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی خوراک معدہ سے چھوٹی آنت میں آتی ہے تو اس وقت پتا بھی سکڑتا ہے اور پتے کے سکڑنے کے عمل سے اس میں سے مائع یعنی کہ بائل کا اخراج ہوتا ہے اور رطوبت کا کچھ حصہ پھر چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے۔
یہ رطوبت روانی کے ساتھ لگاتار نہیں جاتی رہتی، یعنی کہ جو پتا ہے اس میں سے جو بائل نکلتی ہے وہ رطوبت روانی کے ساتھ چھوٹی آنت کے اندر داخل نہیں ہوتی رہتی، بلکہ جب معدے کی خصوصیت کے مطابق کارکردگی کے پیش نظر خوراک کا تھوڑا تھوڑا حصہ چھوٹی آنت میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت پتا اپنے حساب سے سکڑتا ہے اور سکڑنے کے عمل سے بائل جو ہے وہ خوراک کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ انتڑی کے اندر ہی بائل اثر انداز ہوتی ہے۔ بائل اصل میں کیا ہے؟ بائل ایک الکلائن فلوئڈ ہے جو جگر کے سیلوں سے خارج ہوتا ہے، لیکن وہ سٹور پتا یعنی کہ گال بلیڈر کے اندر ہوتا ہے۔ روزانہ ایک آدمی تقریباً 500 سے 1000 ملی میٹر تک کا اخراج کرتا ہے، یعنی کہ ایک صحت مند انسان کے جسم میں جو پتا پایا جاتا ہے وہ تقریباً 500 سے 1000 ملی میٹر تک کا بائل کا اخراج کرتا ہے۔ تھوڑا سا اس بات کو پھر سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے ہی ہم خوراک کھاتے ہیں اور خوراک کھانے کے بعد وہ ہمارے معدہ کا حصہ بن جاتی ہے، معدہ اس خوراک کو ہضم کرتا ہے اور ہضم کرنے کے بعد اس کو چھوٹی آنت میں بھیج دیتا ہے تاکہ مزید وہاں پر ہاضمے کا عمل ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جذبیت کا عمل بھی ہو۔ تو جیسے ہی خوراک چھوٹی آنت کے پہلا حصہ ڈیوڈنم میں آتی ہے تو ڈیوڈنم کے جو عضلات ہیں وہ سکڑتے اور پھیلتے ہیں۔ ان کے اس سکڑنے اور پھیلنے کی وجہ سے پتا بھی سکڑتا ہے اور پتا کے سکڑنے سے اس میں سے رطوبت یعنی کہ بائل کا اخراج ہوتا ہے اور یہ بائل پھر چھوٹی آنت میں داخل ہو کر اس خوراک کا حصہ بن جاتی ہے جو کہ مزید اس خوراک کو جذب اور ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر یہ بات کریں کہ پتا کے اندر یہ بائل کہاں سے آتی ہے تو پتا کے اندر یہ بائل اصل میں جگر کے خلیوں سے خارج ہونے والا مواد ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ بائل جو ہے وہ درج ذیل مادوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ بائل کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے؟ بائل اصل میں پانی، بائل سالٹس، بائل پگمنٹس، کولیسٹرول، میوسن اور ادر سبسٹانسز سے یعنی کہ دیگر مادوں سے مل کر بنی ہوتی ہے۔ کولیسٹرولز بائل میں اضافے کا سبب ہوتا ہے اور کولیگوگز گال بلیڈر کو خالی کرتا ہے۔ یہ کولیگوگز کیا ہوتا ہے؟ کولیگوگز اصل میں تھوڑی دیر کے لیے جو پتا کے اندر چیز محفوظ ہوئی ہے اس کو باہر نکالنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تصویر کی مدد سے پتا کی اناٹمی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ انسانی جسم میں کہاں پر نظر آتا ہے۔ اگر آپ نیچے انسان کی تصویر دیکھیں تو آپ کو وہاں پر واضح طور پر جگر کے بالکل نچلے حصے میں پتا لٹکتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ بات ہمیں کلیئر ہو گئی کہ پتا انسانی جسم میں کس پوزیشن پر پایا جاتا ہے۔ اب اس پتے کو اگر نکال کے واضح طور پر دیکھا جائے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پتا بالکل ناشپاتی کی شکل کا ملتا جلتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں دوسری بات بھی واضح ہو گئی کہ پتے کی شکل بالکل ناشپاتی سے ملتی جلتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ پتے کو غور سے دیکھیں تو اس کے آگے آپ کو ایک واضح طور پر نالی نظر آئے گی جس کو ہم سسٹک ڈکٹ کا نام دیتے ہیں۔ یہ سسٹک ڈکٹ آگے جا کر مزید 2 نالیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک کو ہم کامن ہیپیٹک ڈکٹ کا نام دیتے ہیں اور ایک نالی کو ہم کامن بائل ڈکٹ کا نام دیتے ہیں۔ اب اگر ہم پتا کو نکال کے مزید تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھیں جو کہ دائیں طرف والی تصویر میں دکھایا گیا ہے تو وہاں پر بھی دیکھیں تو آپ کو پتا بالکل ناشپاتی کی شکل میں نظر آئے گا۔ اس کے بعد اس کے آگے ایک نالی نظر آئے گی جس کو ہم سسٹک ڈکٹ کا نام دیتے ہیں۔ یہ سسٹک ڈکٹ آگے جا کر مزید 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک ہے ہیپیٹک ڈکٹ اور دوسری ہے کامن بائل ڈکٹ۔ اگر بات کی جائے ہیپیٹک ڈکٹ کی تو ہیپیٹک ڈکٹ جو ہے وہ آگے جا کر بھی مزید 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، یعنی کہ لیفٹ ہیپیٹک ڈکٹ اور رائٹ ہیپیٹک ڈکٹ، ایک دائیں طرف اور دوسری بائیں طرف جگر میں چلی جاتی ہے۔ گال بلیڈر جس کو اردو زبان میں پتا کہا جاتا ہے، پتا میں بائل موجود ہوتی ہے اور یہ بائل یعنی کہ جو مائع ہے وہ کچھ مادوں سے مل کر بنی ہوتی ہے۔ وہ کون سے مادے ہیں ان کے نام تو ہم نے پچھلی سلائیڈ میں پڑھ لیے ہیں،
یہاں پر ہم ان تمام مادوں کی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہے بائل پگمنٹس، یعنی کہ بائل کا رنگ۔ بائل پگمنٹس ریٹیکولو اینڈوتھیلیل سسٹم، خاص طور پر تیلی اور ہڈیوں کے گودے میں تیار شدہ سرخ ذرات کی ٹوٹ پھوٹ سے بنتی ہے۔ سب سے پہلے ریٹیکولو اینڈوتھیلیل سسٹم کیا ہوتا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریٹیکولو اینڈوتھیلیل سسٹم ایک ایسا نظام ہے جس میں قوت مدافعت پیدا کرنے والے خلیے موجود ہوں، مگر یہ خلیے ایک دوسرے سے مختلف ہونے چاہئیں۔ ان کا کام پارٹیکلز کو ریموو کرنا ہے، یعنی کہ پارٹیکلز کو خارج کرنا ہے، جیسا کہ پتے میں ہو رہا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا ریٹیکولو اینڈوتھیلیل سسٹم کے بارے میں۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو بائل پگمنٹس ہیں یہ اصل میں کیا ہیں۔ بائل پگمنٹس اصل میں ایک طرح کا رنگ ہے، بائل کا رنگ ہے، اور یہ کہاں پر بنتی ہیں؟ یہ بنتی تو جگر کے اندر ہی ہیں، لیکن یہ کس طرح سے بنتی ہیں؟ خاص طور پر جو ہماری تیلی اور ہڈیوں کے گودے ہیں اس کے اندر کیا بنتا ہے؟ خون بنتا ہے۔ کون سے خون کے؟ سرخ ذرات بنتے ہیں، یعنی کہ ریڈ بلڈ سیلز بنتے ہیں۔ تو تیلی اور ہڈیوں کے جو موجود اس کے اندر جو سرخ ذرات ہیں ان کی ٹوٹ پھوٹ کے عمل سے جو چیز بنتی ہے وہ ہم بائل پگمنٹس کہتے ہیں۔ وہ یہ پگمنٹس جگر میں سے گزرتے ہیں اور جگر میں سے گزرنے کے بعد یہ بائل میں خارج کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ پتا کے اندر یعنی کہ بائل کی صورت میں پہنچتے ہیں تو یہ بائل، یہ مائع چھوٹی آنتڑی میں چلی جاتی ہے۔ چھوٹی آنتڑی میں جانے کے بعد یہ جو پگمنٹس ہیں یہ پخانے کے راستے پھر خارج کر دیے جاتے ہیں۔ تھوڑا سا اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے ہی ہم خوراک کھاتے ہیں وہ میدا میں جاتی ہے، میدا کے بعد وہ چھوٹی آنت کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو چھوٹی آنت میں کیا داخل ہوتا ہے؟ بائل۔ کہاں سے آتا ہے؟ پتے میں سے۔ تو کیا ہوا؟ اس بائل کے اندر کچھ رنگ بھی موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ اس مائع کے اندر ہی بائل پگمنٹس موجود ہے، تو وہ ہماری خوراک کا حصہ بن گیا۔ اب وہ جیسے ہی خوراک کا حصہ بنے گا اس کے بعد کیا ہوگا؟ چھوٹی آنت سے بڑی آنت میں جائے گا اور بڑی آنت سے انسانی جسم سے خارج کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے آنتڑیوں میں چلے جانے کے بعد اس پگمنٹس کو انسانی جسم سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ انسانی جسم سے خراج کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک تو بالکل سالڈ میس کی صورت میں خارج ہوتا ہے اور دوسرا پیشاب کی صورت میں خراج کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ یہ پگمنٹس انسانی جسم میں جیسے ہی خراج ہوگا تو جو بچ جائے گا وہ دوبارہ خون کے اندر شامل کر دیا جائے گا۔ ایک بار سلائیڈ کو پڑھتے ہیں کہ یہاں پر کیا لکھا ہے۔ بائل پگمنٹس ریٹیکولو اینڈوتھیلیل سسٹم، خاص طور پر تیلی اور ہڈیوں کے گودے میں تیار شدہ سرخ ذرات کی ٹوٹ پھوٹ سے بنتی ہیں۔ یہ جیسے ہی جگر میں سے گزرتے ہیں اور یہ بائل میں خارج کر دیے جاتے ہیں۔ بائل میں خارج کرنے کے بعد اور جو آنتڑیوں میں چلے جاتے ہیں، کچھ پخانے کے راستے خارج ہو جاتے ہیں، باقی دوبارہ خون میں شامل ہو جاتے ہیں اور یہ پیشاب کے رنگ کا مادہ بناتی ہیں۔ یعنی کہ انسانی جسم کے جو خراج ہے اس کا ایک خاص رنگ ہوتا ہے، بھورا رنگ۔ وہ بھورا رنگ جو ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ اس بائل پگمنٹس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، جو پخانہ کو رنگت دیتی ہے۔ یعنی کہ یہ جو پگمنٹس ہیں، بائل پگمنٹس ہیں، یہ پخانے کو رنگت دیتی ہے، اور اس رنگت کو ہم سٹرکوبیلین، اور جو پیشاب میں شامل ہو کر رنگت دیتی ہیں اس کو ہم یوروبیلین کا نام دیتے ہیں۔ اب یہ بات آپ کو واضح ہو گئی کہ جو آنتڑیوں کے ذریعے انسانی جسم سے خراج ہوگا اس خراج کا جو رنگ ہے وہ بھورا ہوگا، اس کا ہم کیا کہیں گے؟ سٹرکوبیلین۔ اور جو پیشاب کے رستے سے خراج ہوگا اس کا رنگ بھی بھورا ہوگا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یوروبیلین۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ سٹرکوبیلین اور یوروبیلین اصل میں بھورے رنگ کا ایک کیمیکل ہوتا ہے جو کہ انسانی جسم سے خراج کو دیتا ہے۔ بائل پگمنٹس خارج ہونے والی پروڈکٹس ہیں، اس کے علاوہ ان کا ہاضمے میں یا پھر انسانی جسم میں جذب ہونے کا کوئی عمل، کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے مادے کی جو کہ ہے بائل سالٹس، یعنی کہ بائل میں موجود نمکیات وغیرہ۔ بائل سالٹس ہاضم اثرات ڈائجسٹو رکھتا ہے اور فیٹ یعنی کہ چکنائی والی روغنیات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب یہ بات آپ کو واضح ہوگی کہ یہ جو بائل سالٹس ہوتے ہیں یعنی کہ بائل کے اندر پائے جانے
والے جو نمکیات ہیں وہ نظام انہضام میں بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں اور جو چکنائی والی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہضم کرنے میں اپنا بہت زیادہ کردار ادا کرتے ہیں۔ بائل سالٹس ہضم شدہ چکنائی کو جذب ہونے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ بائل سالٹس کی آنتڑیوں کی سطح پر ابھاروں پر اثر انداز ہونے سے فیٹ جذب ہو جاتی ہے۔ اس کا رنگ سبز اور ذائقہ ترش ہوتا ہے۔ اگر بائل سالٹس کی بات کی جائے، یعنی کہ بائل ایک ایسا مائع جس کے اندر نمکیات پائی جاتی ہیں، وہ ہاضمے کے عمل میں بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہیں، خاص طور پر چکنائی والی چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنے میں اور اس کو جذب کرنے میں اپنا بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہیں۔ اور بائل سالٹس کا جو رنگ ہے وہ سبز رنگ ہوتا ہے، کافی زیادہ چمکتا ہوا سبز رنگ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بائل یعنی کہ جو بائل کا رنگ بھی سبز ہوتا ہے اور یہ پتے کو بھی سبز رنگ بنا دیتا ہے اور اس کا ذائقہ کافی زیادہ ترش ہوتا ہے۔ پینکریاس، جس کو اردو زبان میں لبلبا کہا جاتا ہے۔ لبلبا یعنی کہ پینکریاس کی ساخت بھی لاب پیدا کرنے والے غدود یعنی کہ سلیوری گلینڈ سے ملتی جلتی ہے۔ کارکردگی کے لحاظ سے یہ بھی دو مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ ایک تو یہ رطوبت خون میں شامل کرتے ہیں اور دوسری رطوبت یہ خوراک میں بھی شامل کرتے ہیں، یعنی کہ لبلبا میں سے بھی رطوبتیں خارج ہوتی ہیں اور یہ رطوبتیں خون اور خوراک دونوں میں شامل ہوتی ہیں۔ اب اگر بات کی جائے کہ لبلبا کی لمبائی کتنی ہے، تو لبلبا کی لمبائی تقریباً 23 سینٹی میٹر یا پھر 7 انچ تک کی ہوتی ہے۔ یہ لمبائی چھوٹی آنت کے پہلا حصہ جو کہ ڈیوڈنم کہلاتا ہے وہاں سے شروع ہو کر تیلی تک پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ اتنے حصے پر ہمیں لبلبا یعنی کہ پینکریاس نظر آئے گا، جو کہ لمبائی تقریباً 7 انچ تک کی ہوتی ہے۔ لبلبا کی اناٹمی کو پڑھنے کے لیے ہم لبلبا کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ پہلے حصے کو ہیڈ یعنی کہ سر کہا جاتا ہے، دوسرے حصے کو باڈی یعنی کہ جسم کہا جاتا ہے اور تیسرے حصے کو ٹیل یعنی کہ دم کہتے ہیں۔ ان تمام حصوں کو ہم آنے والی سلائیڈ میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ لبلبے کا کام ایک رطوبت بنانا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ لبلبا بھی رطوبتیں بناتا ہے اور یہ رطوبتیں خون اور خوراک میں شامل ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بات واضح ہو گئی کہ لبلبے کا کام بھی رطوبت بنانا ہے۔ اس رطوبت کو ہم انسولین کہتے ہیں۔ یہ خارج ہونے والی انسولین ایک نالی کے ذریعے معدہ سے منسلک جو چھوٹی آنت کا پہلا حصہ ہے جو کہ ڈیوڈنم کہلاتا ہے اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ پتے سے آنے والی رطوبت اور لبلبے سے آنے والی رطوبت، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ پتا یعنی کہ گال بلیڈر بھی رطوبتیں خارج کرتا ہے اور لبلبا بھی رطوبتیں خارج کرتا ہے، تو یوں بات ہمیں واضح ہو گئی کہ پتا اور لبلبا دونوں ہی بائل خارج کرتے ہیں اور ان دونوں کی بائلز ایک ہی سوراخ کے ذریعے چھوٹی آنت کے پہلے حصے ڈیوڈنم میں داخل ہوتی ہیں، یعنی کہ ان دونوں کے لیے کوئی علیحدہ علیحدہ سوراخ نہیں ہے، بلکہ پتے اور لبلبا دونوں کی رطوبتیں ایک جگہ پر اکٹھی ہو کر چھوٹی آنت کے پہلے حصے ڈیوڈنم میں داخل ہو جاتی ہیں۔ پینکریاس لبلبا کو 2 کام یعنی کہ فنکشن کرنے پڑتے ہیں، جس میں پہلے نمبر پر ہے ایکزوکرائن۔ ایکزو کا مطلب ہوتا ہے آؤٹ سائڈ اور کرائن کا مطلب ہوتا ہے اخراج۔ لبلبا کے لوبیولز کے سیل پہلے پینکریاٹک جوس بناتے ہیں، یعنی کہ لبلبا کے جو لوبیولز ہیں، لبلبا کے جو حصے ہیں وہ پہلے کیا کرتے ہیں، پینکریاٹک جوس بناتے ہیں، جس میں کئی قسم کے انزائمز پائے جاتے ہیں اور الیکٹرولائٹس موجود ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ فلوئڈ نالی کے ذریعے چھوٹی آنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے اہم کام کی، جو کہ ہے اینڈوکرائن۔ اینڈو کا مطلب ہوتا ہے ان سائڈ، اندرونی اطراف میں، اور کرائن کا مطلب ہوتا ہے خارج۔ یہاں پر او جو ہے آنا تھا ENDOCRINE، تو یہ سپیلنگ تھوڑے سے ٹھیک کر لیں۔ لبلبا کی ساخت کے لحاظ سے لوبیولز میں گرے ہوئے حصہ کے سیل انسولین پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ لبلبا کی جو ساخت ہوتی ہے اس میں جو لوبیولز ہوتے ہیں وہ اس طرح سے گرے ہوئے ہوتے ہیں کہ سیل جو ہے وہ انسولین پیدا کرتے ہیں۔ لبلبا کے جو سیل ہیں، لبلبا کے جو خلیے ہیں وہ کیا پیدا کرتے ہیں، انسولین پیدا کرتے ہیں، جو خون کی روانی میں
شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات اب آپ کو واضح ہو گئی کہ جو ایکزوکرائن ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آؤٹ سائڈ، یعنی کہ اس نے لبلبا نے جو بھی اخراج کیا اس کو ہم نے چھوٹی آنت میں داخل کر دیا۔ اب جو اس نے دوسرا اخراج کیا جو کہ اینڈوکرائن کہلاتا ہے، وہ اخراج خون کی روانی میں ہم نے شامل کر دیا۔ تصویر کی مدد سے پینکریاس یعنی کہ لبلبا کو دیکھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ انسانی جسم میں کہاں پر پایا جاتا ہے اور یہ دیکھنے میں کیسا نظر آتا ہے۔ اگر آپ تصویر کو غور سے دیکھیں تو وہاں پر آپ کو جگر کے بالکل نچلی سائڈ پر پینکریاس نظر آئے گا جو کہ پیلے رنگ میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب اس پینکریاس کو اگر ہم نکال کے تھوڑا سا بڑا کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں نچلی والی تصویر میں کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے کہ یہ بالکل چھوٹی آنت کے اندرونی اطراف میں فکس ہے۔ تو یہاں پر آپ کو چھوٹی آنت کی اندرونی اطراف میں جو چیز پہلے لبلبا کی نظر آئے گی وہ ہے لبلبا کا ہیڈ یعنی کہ سر۔ اس کے بعد لبلبا کا باڈی، اس کا جسم شروع ہو جاتا ہے، اور آخری حصہ لبلبا کا ٹیل یعنی کہ دم کہلاتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئے پینکریاس کے تینوں حصے جو کہ ہمیں واضح طور پر نظر آ رہے ہیں، پہلا ہیڈ، دوسرا باڈی اور تیسرا ٹیل۔ اگر آپ اندرونی سائڈ پر دیکھیں تو آپ کو وہاں پر کچھ نالیاں بھی نظر آئیں گی، یعنی کہ پینکریاٹک ڈکٹس جن کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ باہر والی سائڈ پر دیکھیں تو لبلبا کے اوپر آپ کو واضح طور پر کرو نظر آ رہے ہیں جو کہ لبلبا کے لوبیولز کہلاتے ہیں۔ اب اگر دوبارہ پھر سے تھوڑا سا تصویر کو دیکھیں تو ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ چھوٹی آنت کی باہر والی سائڈ پر ہرے رنگ کے اندر گال بلیڈر بھی نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ چھوٹی آنت کی اندرونی اطراف میں یعنی کہ چھوٹی آنت کا پہلا حصہ جو کہ ڈیوڈنم کہلاتا ہے، یہ ہمیں گلابی رنگ میں نظر آ رہا ہے، اور اس کی اندرونی اطراف میں ہمیں پینکریاس لبلبا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ بات ہمیں واضح ہو گئی کہ گال بلیڈر، ڈیوڈنم اور پینکریاس کس طرح سے انسانی جسم میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں پینکریاٹک ڈکٹس کی، یعنی کہ پینکریاس لبلبا کی نالیوں کی اگر بات کریں تو لبلبا کی جو نالیاں ہیں، سب سے پہلے نمبر 1 پر دیکھیں، وہ کیا ہے؟ کامن بائل ڈکٹ۔ یہ ڈکٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ اصل میں گال بلیڈر سے آ رہی، کیونکہ اس کا رنگ ہرا ہے۔ اس ہرے رنگ کی نالی کے ساتھ ہی آپ کو پینکریاس کی نالی بھی جڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ ذرا نمبر 2 کو غور سے دیکھیں، وہاں پر لکھا ہوا ہے ڈیوڈنل پیپیلیا، لیکن ابھی آپ نے نمبر 2 کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اوپر دیکھنا ہے۔ وہاں پر دیکھیں تو سبز رنگ کی نالی کے ساتھ ہی پینکریاس کی نالی بھی داخل ہو رہی ہے، یعنی کہ پینکریاٹک ڈکٹ اور گال بلیڈر کی بائل ڈکٹ دونوں آپس میں جڑ رہی ہیں، اور جڑنے کے بعد وہ اسمال انٹسٹائن کا پہلا حصہ ڈیوڈنم کے اندر داخل ہوتی ہیں جو کہ ڈیوڈنل پیپیلا کہلاتا ہے۔ یہ کیا حصہ ہے؟ یہ سی سے بالکل ملتا جلتا ہے، اور یہ وہ حصہ ہے جہاں پر اصل میں رطوبت کا اندراج ہوتا ہے، رطوبتیں اس کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ تو یہ بات اب آپ کو واضح ہو گئی، جیسا کہ ہم نے پچھلی سلائیڈ کے اندر یہ پڑھا تھا کہ لبلبے کی رطوبت یعنی کہ پینکریاس اور اس کے ساتھ ساتھ جو گال بلیڈر ہے، ان دونوں کی رطوبتیں ایک ہی سوراخ کے ذریعے داخل ہوتی ہیں۔ تو یہ بات ہم نے یہاں پر واضح طور پر دیکھ لی کہ گال بلیڈر کی جو رطوبت ہے جو سبز رنگ میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اسی طرح پینکریاٹک کی جو ڈکٹس ہے، پینکریاٹک کی جو نالی ہے وہ بھی کچھ اخراج لے کر آ رہی ہے۔ تو دونوں جو ہیں پیپیلا سے تھوڑا سا فاصلے پر آپس میں اکٹھی ہوتی ہیں، ملتی ہیں، اور ملنے کے بعد یہ پھر چھوٹی آنت کے اندر داخل ہو جاتی ہیں اور اپنا مواد وہاں پر جا کر خارج کر دیتی ہیں۔ لبلبا اس طرح بیک وقت 2 رطوبتیں پیدا کرتا ہے۔ پہلی رطوبت ڈائجسٹو فلوئڈ اور دوسری رطوبت انسولین کہلاتی ہے۔ ڈائجسٹو فلوئڈ کے بارے میں ہم پچھلی سلائیڈز میں تقریباً تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ ڈائجسٹو فلوئڈ جو کہ لبلبا کی ایک رطوبت ہے، یہ چھوٹی آنت میں داخل ہوتی ہے، اور اس کو ہم نے پچھلی سلائیڈ میں تصویر کی مدد سے بھی دیکھا تھا کہ لبلبا کا جو اخراج ہے وہ چھوٹی آنت میں گال بلیڈر کے ساتھ جڑ کر اکٹھا ہو کر پیپیلا کے راستے سے چھوٹی آنت کے پہلا حصہ ڈیوڈنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اس رطوبت کو ہم ڈائجسٹو فلوئڈ کا نام دیتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں انسولین کی۔ انسولین کیا کام کرتا ہے؟ انسولین بھی لبلبا کی ہی رطوبت ہے۔ انسولین کی مدد ہی سے گلوکوز سیل کی جھلی میں سے اندر داخل ہو کر توانائی پہنچاتا ہے۔
اس سے یہ مراد ہے کہ سیل کی جو دیواریں ہیں، سیل کی جو سیل ممبرینز ہیں، اس میں سے گلوکوز تب ہی گزرے گا جب تک اس کو انسولین کی مدد نہیں ملے گی۔ اگر انسولین گلوکوز کو مدد دیتا رہے گا تو سیل کی دیواریں گلوکوز کو اپنے اندر داخل ہونے کی اجازت دیتی رہیں گی۔ اب جدید ریسرچ کے مطابق زنک کو بھی معاون کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ جب انسولین کی خون میں موجودگی سے گلوکوز جسم کے تمام سیلوں خلیات میں استعمال ہوتی رہتی ہے تو خون ہی میں شوگر کی مقدار نارمل رہتی ہے، لیکن جب انسولین کی پیداوار کم یا رک جاتی ہے تو سیل کے اندر گلوکوز کا داخلہ مشکل ہو جاتا ہے، جس سے خون میں شامل شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اسے ہم شوگر کا مرض کہتے ہیں۔ تھوڑا سا ان باتوں کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے لائن میں یہ بات کی کہ سیل کی جو دیواریں ہیں، سیل ممبرین کہلاتی ہیں، اس میں سے گلوکوز تبھی گزرے گا جب تک اس کو انسولین کی مدد فراہم ہوگی۔ انسولین مدد دیتا رہے گا تو گلوکوز جو ہے وہ سیل ممبرین میں سے گزرتا رہے گا۔ تو اس طرح کے عمل کیا ہوا؟ ایک نارمل عمل ہے، ایک صحت مند انسان کے اندر عمل ہے کہ انسولین جو ہے وہ مدد دے رہی ہے اور گلوکوز سیل کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو اس طرح سے سیل کو بھی جو ہے گلوکوز مل رہا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ تمام سیل جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں گلوکوز کو، اور اس طرح سے کیا ہے کہ خون کے اندر شوگر کی جو مقدار ہے وہ بالکل نارمل ہے۔ شوگر کیا ہے؟ گلوکوز کا لیول ہے، یعنی کہ چینی کا لیول ہے جو کہ بالکل نارمل چل رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی انسولین کی پیداوار یعنی کہ انسولین کا خود کا بننے کا جو عمل ہے، یا تو وہ کم ہو جائے یا پھر وہ بالکل ہی رک جائے، یعنی کہ انسولین جو ہے وہ اب کام نہیں کر رہی، انسولین جو ہے وہ نہیں بن رہی، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ سیل کے اندر جو گلوکوز کا داخلہ ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ اب تو گلوکوز سیل کے اندر نہیں داخل ہو سکتا نا، کیونکہ اس کو تو انسولین کی مدد ہی نہیں مل رہی۔ تو جب مدد ہی نہیں ملے گی تو پھر سیل کے اندر گلوکوز کا داخلہ بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ سیل کے اندر گلوکوز تو جا ہی نہیں رہا، سیل کے اندر گلوکوز نہیں جا رہا، تو اس سے کیا ہوگا کہ خون میں شامل جو شوگر کی مقدار ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ سیل نے جو ہے وہ اپنے دروازے ہی نہیں کھولے، خلیوں نے اپنے دروازے ہی نہیں کھولے، تو باہر کیا ہوگا؟ پانی کا بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں یعنی کہ خون میں جو ہے شامل شوگر کی مقدار بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ تو جیسے ہی خون کے اندر شوگر کی مقدار بڑھتی ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کو جو ہے وہ ڈائبٹیز یا پھر شوگر کا مرض ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈائبٹیز کو اردو زبان میں شوگر کہتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ انسان جو ہے وہ ڈائبٹیز کا پیشنٹ بن جائے گا۔ دماغ کے جو خلیے ہوتے ہیں ان کو گلوکوز جانے کے لیے انسولین کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسانی دماغ یعنی کہ انسانی برین جو ہے اس کے جو خلیے ہیں اس کے اندر بھی گلوکوز جانا ہے، لیکن ان خلیات کو گلوکوز لے کر جانے کے لیے انسولین کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جو ہمارے جسم کے باقی تمام عضلات ہیں ان کو لے کر جانے کے لیے انسولین کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ خاص طور پر عضلات مسلز کے خلیات کے اندر جانے کے لیے انسولین انتہائی ضروری ہے۔ تو یہاں پر ہمارا ڈائجسٹو سسٹم کی پہلی 2 ویڈیوز میں ڈائجسٹو سسٹم کی اناٹمی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ آنے والی ویڈیو میں ہم ڈائجسٹو سسٹم کی فزیالوجی کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ نے آنے والی تمام ویڈیوز کو مس نہیں کرنا، اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چینلز کو لازمی سے سبسکرائب کیا کریں، ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔